لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آسان سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، قد کفیتا و وقیتا، تو نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اب شیطان تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے. تو نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں ڈال دیا، اللہ کے پروٹیکشن میں ڈال دیا، تو اللہ کے سرکشا کے گھیرے میں آ گیا، اب شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور گھر سے جب آپ نکلیے تو اس کو پڑھیے. اور جب گھر میں جائیے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیے. اور جب رات ہو جائے تو جتنے برتن وغیرہ، پانی کے جتنے برتن ہیں، ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کا منہ بند کر دیجئے. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیجئے. گھر کے چراغ کی بتی یا لائٹ آف کریے، بسم اللہ پڑھ کے آف کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو بند کر دیا جائے، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا ہے. اللہ کے ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی. گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے. مسجد میں ضرور نماز پڑھیے، لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے. فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے. گھر میں سنت نمازیں پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے. اور عورتوں سے گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مصلی بچھائیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی منی کے لیے بھی بچھا دیں. اپنی 6 سال کی بٹیا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی خرید لے، تاکہ جب ماں نماز پڑھے تو وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی وہ بھی دوپٹہ باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے، تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو. جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں. آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو. گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو. اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو. آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا. اور اگر